جلدی دعا آنے والی ہے. چلا بلا لیں. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صدق اللہ العلی العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قال بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعسر والیسر والمنشط والمکرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم، معزز حاضرین، میرے بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ ہمارے اس مدرسہ اشاعت القرآن کا یہ سالانہ جلسہ جو رات ہی سے مغرب کے بعد سے بڑے طرز و احتشام اور اپنی پوری شان و شوکت، آرائش و زیبائش کے ساتھ چل رہا ہے اور اب یہ اپنے آخری حدود میں داخل ہو رہا ہے. الحمدللہ. بھائی یہ جو لوگ بچے سامنے کھڑے ہیں بیٹھ نہیں سکتے. اے بیٹا بھائی دیکھو جو سامنے کھڑے 3 آدمی، اے بھائی یہ تو یہاں سامنے بیٹھو، نہیں تو ادھر جاؤ، برے نہ لگے آپ کو بات. بیٹھو نیچے بیٹھو. دیکھو اے بھائی جو ادھر کھڑے طلبا ان سے بھی کہو یہاں سامنے بیٹھا ہے. اے بھائی نوجوانوں میرے بھائی جو بائک پہ بیٹھے سامنے آ جائے، وہاں سے اٹھے، نیچے بیٹھو، نیچے بیٹھو. قرآن کا احترام، قرآن کا ادب ضروری ہے. دیکھو یہ کوئی الیکشن کے نام پر، سیاست کے نام پر، بیاہ شادی کے نام پر، منڈھے کے نام پر یہ اجتماع نہیں ہے. یہ قرآن پاک کا جشن ہے، یہ قرآن پاک کا گلشن ہے. اس کا جتنا احترام ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی نوازیں گے. تو لہذا ہمارے بیٹھنے کا انداز بھی بہت مؤدب ہونا چاہیے، بہت سلیقہ ہونا چاہیے. اس سے معلوم ہو کہ یہ قرآن پاک کا پروگرام ہے، قرآن پاک کا جشن ہے. یہ قرآن پاک کو ماننے والے لوگ ہیں. ان کے بیٹھنے کے انداز سے، ان کے ڈھنگ سے معلوم ہو رہا ہے کس سلیقے سے یہ اپنے پروگرام میں بیٹھے ہیں. بہرحال یہ اب جلسہ اپنے آخری حدود کو چھو رہا ہے اور آپ حضرات جو سال میں ایک مرتبہ جلسے کے موقع پر ویسے تو آپ گاہ بگاہ عطا کرتے ہی رہتے ہیں، اس خاص طور پر جلسے کے موقع پر جو آپ اپنے اس مدرسے کا تعاون فرماتے ہیں، جلسے کا تعاون کرتے ہیں، پورے جوش و خروش کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ آپ جو کرتے ہیں، یہ جلسے جو ہوتے ہیں اس کے حساب و کتاب کے لیے ہوتے ہیں. تعلیمی مظاہرہ بھی ہو جائے، علماء کی کچھ زیارتیں ہو جائیں، کچھ دینی باتیں ہو جائیں، اور مدرسے والوں کی طرف سے آپ کے سامنے یہ بات آ جائے کہ آپ نے جو 1 سال پہلے جو رقم دی تھی وہ ارباب مدرسہ نے کہاں خرچ کی ہے، مولانا رفاقت صاحب نے اس کو کہاں خرچ کیا ہے. جو حساب و کتاب ہے وہ تو رجسٹروں میں لکھا ہے، وہ تو آپ کی انتظامیہ جانتی ہے، اس کو تو دیکھتی ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے بالکل دن دہاڑے سورج کی طرح جو اس کا حساب ہے وہ جلسے کی شکل میں آتا ہے. جلسے میں جو تعلیم مظاہرہ ہوتا ہے، علمی مظاہرہ ہوتا ہے، وہ پورا حساب آ جاتا ہے. تو خیر بہرحال یہ جلسہ اپنے آخری حدود کو چھو رہا ہے. میری سعادت ہے آپ حضرات سے کچھ قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں کچھ باتیں کروں، کچھ معروضات پیش کروں. میں نے آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے. عنکبوت کے معنی جو آتے ہیں وہ بہت کمزور چیز کے آتے ہیں. دنیا میں جو سب سے کمزور چیز ہوتی ہے وہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے. عنکبوت کے معنی مکڑی کے جالے کے آتے ہیں.
یہ سورت جو میں نے آپ کے جس سورت کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی پہلی آیت، یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بتایا ہے کہ تمہارا ایمان، اے ایمان والو، تمہارا ایمان کے سامنے دشمنوں کی دھمکیاں اور دشمنوں کے مظالم اور دشمنوں کے کا جبر و تشدد وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن تمہارے ایمان، تمہارے استقلال اور تمہارے عزم، تمہاری ہمت کے سامنے، تمہاری ثابت قدمی کے سامنے، تمہارے مضبوط ایمان کے سامنے دشمنوں کی، کافروں کی حرب سرائیاں اور ان کی طرف سے ہونے والی تم پر زیادتیاں، ان کی حیثیت ایسی ہے جیسا کہ پہاڑ کے سامنے مکڑی کے جالے کی حیثیت ہوتی ہے۔ ان تمام مظالم کی حیثیت صرف ایسی ہے جیسی کہ مکڑی کے جالے۔ دراصل یہ آیت جو نازل ہوئی ایک ایسے دور میں ہوئی، میرے بھائیوں، آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، منٹ کی ساری خبریں، ایک منٹ کی ساری خبریں ہمارے آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت جو ہمارے ملک کا ماحول ہے اور جو ملک کی مقدر فضا ہے اور جو داڑھی ٹوپی والوں کے تعلق سے اور ان مسجد کے بلند مناروں اور ان مکتبوں اور مدرسوں کے تعلق سے جو ماحول بنا ہوا ہے، اس وقت وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اسی پس منظر میں اس احساس کے ساتھ یہ معروضات پیش کرتا ہوں